اقبال ہے، میں اسپیئر نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج صبح 8 بجے کی اہم خبریں یہ ہیں۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی کورونا وبا سے اموات میں خوفناک اضافہ۔ ملک بھر میں کورونا سے 87 اموات، 45 وینٹیلیٹرز پر تھے۔ مزید 3189 بیمار۔ بڑھتے کیسز کے پیش نظر کراچی کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ چیئرمین NCOC اسد عمر خود بھی کورونا میں مبتلا، ٹیسٹ مثبت آ گئے، گھر پر قرنطینہ کر لیا۔ اسد عمر نے عمران خان وزیر اعظم کے زیر صدارت جمعہ کو معاشی ٹیم اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اس میں وفاقی وزراء مخدوم خسرو بختیار، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، حماد اظہر۔ اجلاس میں عبدالرزاق داؤد، ڈاکٹر ارشد حسین، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر اور وقار مسعود بھی شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم خان نے کہا ہے، آرمی چیف پر تنقید سے فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جنرل باجوہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو رد عمل سخت ہوتا۔ فوج میرے اوپر نہیں، فوج میرے نیچے ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ میرے نیچے ایک ادارہ مجبورات ہے۔ کیا کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوا ہے؟ اپوزیشن کا معلوم ہے کہ عمران خان کا ہلنا نہیں ہے، اس لیے اپوزیشن فوج پر دباؤ ڈال کر چاہتی ہے کہ جمہوری حکومت کو گرا دے۔ اس بات پر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے، غداری کا کیس بنتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دعا کر رہا ہوں اپوزیشن استعفیٰ دے دی، ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر اپوزیشن میں ایک ہفتہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے تو استعفیٰ دینے کا سوچوں گا۔ فوج میرے اوپر نہیں، فوج میرے ماتحت ہے۔ اس سے متعلق وزیر اعظم کے بیان پر مریم نواز کا رد عمل۔ کہا، وزیر اعظم کی حالت پر ترس آتا ہے، جس کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے باقی آپ خود سمجھدار ہیں، بندہ تابعدار ہیں۔ کہا، ریاستی مشینری کا استعمال کر کے لیگی عہدیداروں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن کورٹ کو عزت دو کے بیانیہ پر کا علم تھا، سپاہیوں کو منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے۔ مدثر قیوم نہرا کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے سلیکٹڈ حکومت عوامی قہر کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ بھارتی فوج کی LOC پر چڑھی کوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے جان بوجھ کر اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ گاڑی میں اقوام متحدہ کے 2 مبصرین موجود تھے جو سیز فائر کی خلاف ورزیوں سے متاثرہ افراد سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ دونوں مبصرین محفوظ رہے۔ دونوں کو پاک فوج نے بحفاظت راولاکوٹ میں منتقل کیا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے اقوام متحدہ کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ یہ بات نوٹ کی جانی چاہیے کہ اقوام متحدہ کی گاڑیاں واضح طور پر دوسری بھی پہچانی جا سکتی ہیں۔ بھارت کی ایسی غیر قانونی کارروائیاں تمام طے شدہ بین الاقوامی اقدار کے خلاف ہیں۔